السلام علیکم پاکستان، حمید نقیبی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، گزشتہ 3 مہینوں سے اگر آپ عالمی خبریں دیکھتے ہیں تو شاید آپ بھی الجھن کا شکار ہوئے ہوں۔ ایک دن خبر آتی ہے جنگ بندی ہو گئی، چند گھنٹے بعد کہا جاتا ہے کہ ایران نے امریکی ٹھکانوں پر بمباری کر دی، امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا، پھر اعلان ہوتا ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے، اس کے فوراً بعد کہا جاتا ہے کہ مذاکرات ناکام ہو گئے، پھر خبر آتی ہے کہ آبنائے ہرمز کھل گیا، اس کے بعد فوری طور پر پھر ٹکر چلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جناب آبنائے ہرمز پھر بند ہو گیا۔ تیل کی قیمتیں پہلے نیچے آتی ہیں، پھر اچانک اوپر چلی جاتی ہیں، سٹاک مارکیٹ ایک دن خوشی مناتی ہے، دوسرے دن خوف میں ڈوب جاتی ہے، اور عام آدمی سوچتا ہے آخر سچ کیا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ کیا واقعی جنگ ہو رہی ہے یا دنیا کو صرف جنگ کا تاثر دیا جا رہا ہے؟ کیا یہ سب اچانک ہونے والے واقعات ہیں یا ہر قدم پہلے سے سوچا سمجھا ہے؟ کیا امریکہ یا ٹرمپ کا خاندان جنگ سے پیسے کما رہا ہے اور ان کی بقا صرف جنگ جاری رکھنے میں ہے یا وجہ کچھ اور ہے؟ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم کسی ایک ملک کا موقف نہیں بلکہ ان سوالوں کا جواب تلاش کریں گے جو شاید دنیا کا ہر شخص پوچھ رہا ہے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ ناظرین، حقیقت صرف میزائلوں میں نہیں چھپی، حقیقت تیل کے ٹینکروں، عالمی منڈیوں، اسلحہ ساز کمپنیوں، سفارتکاری اور طاقت کے اس کھیل میں چھپی ہے جس کے اثرات پاکستان سمیت پوری دنیا پر پڑتے ہیں۔ تازہ رپورٹس کے مطابق حالیہ جنگ بندی شدید دباؤ کا شکار ہو چکی ہے، آبنائے ہرمز ایک بار پھر تنازع کا مرکز بن گئی ہے، دونوں جانب نئی فوجی کارروائیاں رپورٹ ہو رہی ہیں، جبکہ مذاکرات بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا ایک مرتبہ پھر غیر یقینی صورتحال میں داخل ہو چکی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جنگ صرف ایران اور امریکہ کے درمیان ہے تو شاید آپ پوری تصویر نہیں دیکھ رہے۔ ذرا ایک سوال کا جواب دیجئے، دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں آخر ایک سمندر کی چند کلومیٹر چوڑی گزرگاہ پر اتنی حساس کیوں ہو چکی ہیں؟ کیونکہ یہ صرف پانی کا راستہ نہیں ہے، یہ دنیا کی توانائی کی شہرگ ہے۔ آبنائے ہرمز سے دنیا کے سمندری راستے سے منتقل ہونے والے تیل کا ایک بڑا حصہ گزرتا ہے۔ اگر یہاں کشیدگی بڑھتی ہے تو اس کا اثر صرف ایران یا امریکہ پر نہیں بلکہ پاکستان، چین، یورپ، جاپان اور پوری عالمی معیشت پر پڑتا ہے۔ اس لیے جیسے ہی یہاں ایک میزائل چلتا ہے، تیل کی قیمتیں ہلنا شروع ہو جاتی ہیں، کارگو کمپنیاں اپنے راستے بدل دیتی ہیں اور دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹوں میں بے چینی پھیل جاتی ہے۔ اب یہاں ایک دلچسپ بات سمجھیں، ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ جنگ صرف میدان میں لڑی جاتی ہے، لیکن جدید دنیا میں جنگ کا ایک دوسرا محاذ بھی ہے، وہ ہے مارکیٹ۔ اگر صرف ایک بیان آ جائے کہ آبنائے ہرمز بند ہو سکتی ہے تو اربوں ڈالر کی خرید و فروخت چند منٹوں میں شروع ہو جاتی ہے۔ اگر اعلان ہو جائے کہ مذاکرات کامیاب ہونے والے ہیں یا شروع ہونے والے ہیں تو وہی مارکیٹ دوبارہ پلٹ جاتی ہے، یعنی کئی مرتبہ الفاظ بھی میزائل سے زیادہ طاقتور ثابت ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی جنگ بندی کی خبر آتی ہے، پھر حملے شروع ہو جاتے ہیں، پھر مذاکرات کی بات سامنے آ جاتی ہے۔ یہ تضاد نہیں بلکہ اس بحران کی فطرت ہے۔ اس وقت بھی یہی ہو رہا ہے۔ اب سب سے اہم سوال، اگر یہ جنگ اتنی مہنگی ہے، اگر اس سے عالمی معیشت ہل جاتی ہے، اگر تیل تجارت اور لاکھوں لوگوں کی زندگیاں متاثر ہوتی ہیں تو پھر آخر کوئی اسے مکمل طور پر ختم کیوں نہیں کر رہا؟ اس کا جواب صرف ایک لفظ میں ہے اور وہ ہے مفادات۔ جی ہاں، عالمی مفادات کی جنگ جس میں بہت زیادہ ممالک شامل ہیں۔ بین الاقوامی سیاست میں مستقل دوست یا دشمن کوئی نہیں ہوتا، صرف مستقل مفادات ہوتے ہیں۔ امریکہ کی پہلی ترجیح کیا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ آبنائے ہرمز کھلی رہے، عالمی تجارت متاثر نہ ہو اور ایران ایسا طاقتور نہ بن جائے کہ پورے خطے کا توازن بدل دے۔ اس لیے واشنگٹن ایک طرف فوجی دباؤ برقرار رکھتا ہے اور دوسری طرف پھر مذاکرات کا دروازہ بھی مکمل طور پر بند نہیں کرتا۔ دوسری طرف ایران بھی جانتا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ ایک طویل روایتی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا، اسی لیے اس کی حکمت عملی مختلف ہے۔ وہ اپنے اثر و رسوخ، علاقائی اتحادیوں اور آبنائے ہرمز جیسے اہم راستوں کو دباؤ کے آلے کے طور پر استعمال کرتا ہے تاکہ مذاکرات میں اپنی پوزیشن مضبوط رکھ سکے۔ اور پھر آتا ہے اسرائیل۔ اسرائیل کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ایران کا جوہری اور میزائل پروگرام ہے جو اس کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے۔ اس لیے وہ مسلسل یہ موقف اختیار کرتا ہے کہ ایران کی عسکری صلاحیت کو محدود رکھنا ضروری ہے، جبکہ ایران اسے اپنی قومی سلامتی کے خلاف پالیسی قرار دیتا ہے۔ اب ذرا تصویر کو مزید وسیع کر کے دیکھیے، چین کیا چاہتا ہے؟ چین کی اکانومی کو مسلسل توانائی درکار ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تیل کی سپلائی جاری رہے اور عالمی تجارتی راستے بند نہ ہوں۔ روس کا کردار اہم ہے۔ روس بھی خطے کی بدلتی صورتحال کو اپنے سفارتی اور معاشی مفادات کے تناظر میں دیکھتا ہے، یعنی ایک ہی جنگ
لیکن ہر ملک کا مقصد اور مفادات مختلف، اور یہی وجہ ہے کہ کبھی مذاکرات آگے بڑھتے ہیں اور کبھی اچانک سب کچھ رک جاتا ہے۔ حالیہ دنوں میں بھی یہی منظر دیکھنے میں آیا۔ ایک طرف قطر اور دیگر ثالثی ممالک رابطے جاری رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف امریکہ اور ایران ایک دوسرے پر جنگ بندی کے خلاف ورزیوں کے الزامات لگا رہے ہیں۔ یہی تضاد اس بحران کو مسلسل زندہ رکھے ہوئے ہے۔ لیکن اب اگلا سوال شاید سب سے زیادہ متنازع ہے۔ کیا واقعی جنگ سے کچھ لوگ اربوں ڈالر کماتے ہیں؟ کیا تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ اور عالمی مالیاتی منڈیاں اس بحران سے فائدہ اٹھاتی ہیں؟ اور کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں گردش کرنے والے دعووں میں کیا حقیقت ہے؟ اور کیا ڈونلڈ ٹرمپ کا خاندان بھی اس سے پیسے کما رہا ہے؟ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں گردش کرنے والے دعووں میں کوئی حقیقت ہے یا وہ صرف سیاسی بیانیے ہیں؟ کیا جنگ واقعی کسی کے لیے کاروبار بھی ہوتی ہے؟ اب ہم اس سوال پر آتے ہیں، وہ سوال جس پر سب سے زیادہ بحث ہوتی ہے۔ کیا جنگ سے واقعی کچھ لوگ اربوں ڈالر کماتے ہیں؟ اور کیا ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ سے پیسہ کما رہے ہیں؟ یہاں ہمیں جذبات نہیں، ثبوتوں کی بات کرنی ہوگی۔ سب سے پہلے ایک حقیقت سمجھ لیجئے، جنگ شروع ہوتے ہی صرف میزائل نہیں چلتے، پیسہ بھی دوڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تیل کی قیمت بڑھتی ہے، سونے کی قیمت بدلتی ہے، جہاز رانی مہنگی ہو جاتی ہے، سٹاک مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ آتا ہے، اور سرمایہ کار اپنی سرمایہ کاری ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سب ایک حقیقت ہے، اور ہر بڑی جنگ میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ حالیہ کشیدگی میں بھی تیل کی قیمتوں میں تیزی اور عالمی منڈیوں میں شدید بے چینی دیکھی گئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر سیاستدان ذاتی طور پر اس سے اربوں ڈالر کما رہا ہے۔ یہاں ایک اہم فرق سمجھنا ضروری ہے۔ جنگ سے فائدہ اٹھانے والے اور جنگ شروع کرنے والے ہمیشہ ایک ہی لوگ نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر دفاعی ساز کمپنیاں، تیل پیدا کرنے والی کمپنیاں، جہاز رانی کی انشورنس فراہم کرنے والی کمپنیاں اور بعض سرمایہ کاری کے فنڈز ایسی غیر یقینی صورتحال میں مالی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ حکومتیں زیادہ اسلحہ خریدتی ہیں، توانائی کی قیمتیں بدلتی ہیں اور مالیاتی منڈیوں میں بڑے پیمانے پر لین دین ہوتا ہے۔ لیکن اب آتے ہیں ٹرمپ پر لگنے والے الزامات کی طرف۔ سوشل میڈیا پر آپ نے شاید یہ دعویٰ ضرور دیکھا ہوگا کہ ٹرمپ نے جنگ سے اربوں ڈالر کما لیے، لیکن جب ہم معتبر ذرائع، عدالتی ریکارڈ اور سرکاری تحقیقات دیکھتے ہیں تو اب تک کوئی ایسا مصدقہ ثبوت تو سامنے نہیں آیا جس سے یہ ثابت ہو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ذاتی طور پر اس جنگ سے غیر قانونی مالی فائدہ حاصل کیا ہے۔ البتہ ایک اور معاملہ ضرور زیر بحث آتا ہے کہ جنگ سے پہلے اور اہم اعلانات سے عین قبل تیل کی منڈیوں میں بعض غیر معمولی ٹریڈنگ دیکھی گئی ہے، جس پر اندرونی معلومات کے خدشات کا اظہار کیا گیا ہے اور مزید تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ تاہم یہ الزامات اپنی جگہ ہیں اور ان کے بارے میں حتمی قانونی نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ البتہ کچھ میڈیا رپورٹس یہ بھی ہیں کہ ٹرمپ کا خاندان اس ساری صورتحال سے بڑا پیسہ کما چکا ہے۔ تو جب اگلی بار آپ کسی نیوز چینل پر یہ سنیں کہ جنگ بندی ہو گئی ہے یا حملے دوبارہ شروع ہو گئے ہیں، تو صرف سرخی نہیں دیکھیے گا، بلکہ یہ بھی دیکھیے گا کہ اس خبر کے بعد تیل کی قیمت کیا ہوئی، اسٹاک مارکیٹ نے کیا رد عمل دیا، کس ملک نے فوری بیان جاری کیا اور کس نے خاموشی اختیار کی۔ کیونکہ جدید دنیا میں جنگ صرف بارود سے نہیں لڑی جاتی، معیشت سے بھی لڑی جاتی ہے، سفارتکاری سے بھی، اطلاعات سے بھی اور بیانیوں سے بھی لڑی جاتی ہے، اور شاید اس لیے دنیا کو آج صرف میزائلوں سے نہیں، خبروں سے بھی الجھن ہونے لگی ہے۔ ایک آخری بات ضرور یاد رکھیے گا، اس ویڈیو میں بیان کیا گیا تجزیہ مصدقہ رپورٹس، عالمی معاشی رجحانات اور بین الاقوامی تعلقات کے تسلیم شدہ اصولوں پر مبنی ہے۔ جہاں حقائق موجود تھے وہاں حقائق بیان کیے گئے، اور جہاں صرف سیاسی الزامات یا قیاس آرائیاں تھیں وہاں انہیں حقیقت کے طور پر پیش نہیں کیا گیا، کیونکہ جنگ کے زمانے میں سب سے پہلی قربانی اکثر سچ بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر خبر کو جذبات سے نہیں بلکہ شواہد کی روشنی میں دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ہمیں نقیبی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔